الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 تا 29 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو تم اس وقت کو، اذ انتم قلیل، جس وقت تم تھوڑے تھے، مستضعفون، کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے اس بات سے کہ ان یتخطفکم الناس، یہ کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، فآواکم، سو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم، اور تمہاری مدد اور تمہاری تائید کی، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم، اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تخونوا اللہ، نہ خیانت کرو تم اللہ کے ساتھ، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وتخونوا، اور نہ تم خیانت کرو، اماناتکم، اپنے امانتوں کے ساتھ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، واعلموا، اور جان لو، انما، بے شک، اموالکم، تمہارے اموال، واولادکم، اور تمہاری اولادیں، فتنہ، آزمائش ہیں، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، عندہ، اللہ کے پاس، اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو اللہ سے، ڈرتے رہو اللہ سے، یجعل لکم فرقانا، وہ بنا دے گا تمہارے لیے فیصلہ کن بات، ویکفر، اور مٹا دے گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری خطائیں، ویغفر لکم، اور وہ بخش دے گا تمہیں، واللہ ذو الفضل العظیم،
اور اللہ تعالی بڑے فضل والے ہیں۔ یہ سورۃ الانفال کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی اور ترجمہ ہوا۔ مسلمانوں پر مختلف حالات اور احوال پیش آتے ہی رہتے ہیں، کبھی تنگ دستی کا تو کبھی خوشحالی کا، کبھی صحت کا تو کبھی بیماری کا، کبھی غم کا تو کبھی خوشی کا، لیکن صحیح معنی میں انسان وہ ہے جو اپنی کسی حالت میں بھی اپنے رب کو نظر انداز نہ کرے۔ اگر بیمار تھا اور بیماری سے اللہ نے اسے صحت عطا فرمائی تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں بیمار تھا اور اللہ نے مجھے صحت دے دی۔ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے اور تنگ دستی سے اسے خوشحالی مل گئی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں کمزور تھا اور تنگ دست تھا، اللہ رب العزت نے میرے رزق میں مجھے فراوانی عطا فرما دی۔ اس بات پر شکر، کہیں ایسا نہ ہو میری ناشکری کی بنا پر اللہ دوبارہ مجھے تنگ دستی میں مبتلا کر دے۔ تو انسان اگر بیمار ہے تو بیماری سے اللہ نے صحت عطا فرمائی تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں بیمار تھا، اللہ نے مجھے ایک مرتبہ دوبارہ موقع دیا ہے کہ صحت مل گئی کہ میں اپنے رب کی خوب عبادت کر لوں۔ تو انسان چاہے تنگی میں ہے، چاہے خوشحالی میں ہے، چاہے صحت میں ہے، چاہے بیماری میں ہے، تو ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھے، دکھوں اور تکالیف پر صبر کرے کہ اللہ رب العزت الکریم مجھ سے یہ تکالیف دور کر دے گا اور خوشحالی اور صحت عطا فرما دے گا۔ اور اگر خوشحالی اور صحت ملی ہوئی ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے، میں کمزور تھا، میں بیمار تھا، میں تنگ دست تھا، اللہ رب العزت نے میری حالت کو بدل دیا اور مجھے خوشحال کر دیا، مجھے صحت مند کر دیا، مجھے فراخ خوشحال کر دیا۔ تنگ دستی میں بھی اپنے رب کو یاد کرے، پریشانی اور غم میں بھی اپنے رب کو یاد رکھے، اور خوشحالی میں اور صحت میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرے، تو صحیح معنی میں انسان کہلانے کے لائق ہے۔ تو ایک وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ المکرمہ کے اندر کمزور تھے اور ان پر ظلم ڈھائے جاتے تھے، ستم ڈھائے جاتے تھے۔ 13 سال نبوت مل جانے کے بعد مکی جو زندگی ہے بڑی کٹھن زندگی تھی، بڑی ہی آزمائشوں والی زندگی تھی، اور بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت کو شہید کر دیا گیا، ان پر ظلم کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن سے، جو کہ پہلے خاوند سے تھے، جن کا نام تھا حارث بن حالہ، یعنی وہ حالہ کے بیٹے حارث تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا کہ کافروں نے گھیر لیا ہے، تو یہ نوجوان تھے حارث بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دیوار بن کر کھڑے ہو گئے کہ تم میں سے کون ایسی جرت کر سکتا ہے جو میرے ابا کو تکلیف پہنچائے۔ تو کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑا اور اس پر برس پڑے، اور حارث بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ عورتوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ تو ابو جہل نے ان کے نازک مقام پر برچھا مارا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو سینکڑوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کافروں کے ظلم کے شکار ہوئے، ستم کے شکار ہوئے۔ تو 13 سالہ زندگی بہت کٹھن زندگی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی اور انہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا،
اور انہیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت پہلی آیت کریمہ میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے زندگی کے اس زمانے کا تذکرہ فرما رہے کہ جس وقت تم مکہ میں تھے تم کمزور تھے، تمہیں یہ ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی مار ہی ڈالیں گے، اور لوگوں نے بہت سارے صحابہ کو، مسلمانوں کو شہید بھی کیا۔ تو مسلمانوں کی یہ کیفیت تھی، تو اللہ رب العزت اس کیفیت کا ذکر فرما رہے کہ وَاذْكُرُوا، یاد کرو تم اس وقت کو، اذ انتم قلیل، جس وقت تم تھوڑے تھے، مستضعفون، تم کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے اس بات سے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی اتنے ستم، اتنے پہاڑ ڈھائے گئے کہ مسلمان صبر کرتے رہے 13 سال یوں ہی بیت گئے۔ فآواکم، پھر اللہ کی مدد آئی، انہیں ہجرت کرنے کی اجازت ملی اور وہ ہجرت کر کر مدینہ آئے، تو اللہ نے مدینہ میں انہیں ٹھکانہ دیا۔ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اپنی مدد کے ساتھ تائید کی کہ مکہ المکرمہ میں روحانی برکات تو تھی لیکن ظاہری اسباب بہت کمزور تھے، کہ مکہ المکرمہ میں روحانی برکات خانہ کعبہ کی تھی، اور روحانی برکت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ المکرمہ میں ہوئی، یہ روحانی برکات تھی، لیکن ظاہر کیا تھا؟ چاروں سمت پہاڑ ہی پہاڑ تھے، زرخیز علاقہ نہیں تھا، پتھریلی علاقہ تھا، پتھر ہی پتھر تھے اور پہاڑ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں مدینہ میں ٹھکانہ دیا، ایسا ٹھکانہ دیا کہ جو زرخیز علاقہ تھا، کھیتی باڑی تھی، باغات تھے، باغیچے تھے، مسلمانوں کے لیے وہاں پر خوب فراوانی ملی۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں ٹھکانہ دیا، اپنی مدد کے ساتھ ان کی تائید کی اور انہیں ٹھکانہ دیا مدینہ المنورہ میں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاکیزہ رزق دیا، یعنی پاکیزہ رزق، خوب پیداوار ہو رہی، کھیتی باڑی کی، فصلوں کی اور کھجوروں کے درختوں کی، پھلوں کی۔ تو اللہ رب العزت نے خوب انہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو مدینہ المنورہ کا علاقہ زرخیز علاقہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے جو کہ ایک واقعے پر مشتمل ہے آیت کریمہ، اس کے پاس منظر اور اس کا شان ورود کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق پیش آیا 5 ہجری کو۔ تو جو پہلا مارکہ غزوہ بدر تھا، دوسرا مارکہ غزوہ خندق تھا۔ تو غزوہ خندق میں جو ہے مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور کافروں کی تعداد 24,000 تھی۔ کئی دنوں تک کافروں نے محاصرہ کر کر رکھا، تو اللہ رب العزت کی مدد آئی، تیز و تند ہوا آئی، جس کی وجہ سے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ بھاگے، جو ہے پشت پھیر کر بھاگے اور ذلیل ہو کر واپس پلٹے۔ تو اب جب یہ واپس بھاگ گئے ان کا لشکر، ان کے لوگ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس اپنے جسم سے اتارا اور ہتھیار کو رکھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ابھی اپنا جنگی لباس نہیں اتارا، ہتھیار نہیں رکھے، اور آپ نے اپنا جنگی لباس بھی اتار دیا، آپ نے ہتھیار بھی رکھ دیے۔ فرمایا ابھی ایک اور ہے اللہ کا دشمن، ان سے بھی مقاتلہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا بنو قریظہ۔ یہ بنو قریظہ جو تھے یہ یہودی تھے، اور ان کے اللہ نے انہیں بہت فراوانی عطا فرمائی۔ ان کے بڑے بڑے قلعے تھے مدینہ المنورہ کے ارد گرد قرب و جوار میں، اور مدینہ المنورہ کے اندر بھی ان کے بڑے بڑے قلعے تھے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے ان کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا، انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے چاہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بارے میں فیصلہ جو ہے جو معاذ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیں گے وہ میرا فیصلہ ہوگا۔ تو پھر ہوا ایسا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیسے ہیں یہ سعد؟
ہمارے حق میں کیسا فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ ان کے ساتھ تجارتی معاملات تھے اور ان کے بیوی بچے بھی انہی کے درمیان رہا کرتے تھے، ان کا گھر ان کے درمیان تھا یہودیوں کے، تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارتاً فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے بارے میں قتل کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ یہ حکم تورات میں بھی موجود ہے کہ جو لوگ تم سے جنگ کریں، ان جو زندہ بچ جائیں مردوں میں عورتوں میں تو انہیں قید کر لیا جائے اور باقی لوگوں کو قتل کر دیا جائے، بوڑھے لوگ اور خواتین ان کو گرفتار کر لیا جائے، باقی لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ تو یہ تورات میں بھی حکم موجود ہے، لہذا تمہارے حق میں فیصلہ سعد قتل ہی کا کریں گے۔ تو یہ راز انہوں نے فاش تو کر دیا، لیکن بہت گھبرائے، پریشان ہوئے کہ یہ میں نے کیا کر بیٹھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کر دی، یہ میں نے کیا کر بیٹھا۔ تو یہ پریشان ہوئے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دو، اور جب تک میری توبہ قبول نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود اپنے ہاتھوں سے نہ کھول دے، اس وقت میں ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھوں گا۔ تو بیوی ان کو نماز کے اوقات میں کھول دیا کرتی اور باقی اوقات میں ستونوں کے ساتھ وہ بندھے رہتے۔ تو اس طرح 7 دن بیت گئے۔ 7 دن کے بعد اللہ رب العزت کے پیغمبر نے آپ کو ستونوں سے کھولا اور آپ کی معافی قبول کی۔ تو جو انہوں نے یہ خیانت کی تھی لوگوں کے سامنے اپنے راز فاش کر کر، اس کے راز فاش کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میری بیوی بچے ان یہودیوں کے درمیان رہ رہے ہیں، تو اس وجہ شاید یہ میرے گھر والوں کے ساتھ نرمی برتیں گے، تو ان کے سامنے راز کو فاش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جو خیانت کی اس کا ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تخونوا اللہ والرسول، لا تم خیانت کرو اللہ کے ساتھ، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وتخونوا اماناتکم اور نہ تم خیانت کرو اپنے ساتھ، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو، واعلموا انما اموالکم اور جان لو بے شک تمہارے اموال، واولادکم فتنہ اور تمہاری اولادیں آزمائش ہے۔ تو یہ مال اور اولاد کی وجہ سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راز کو فاش کیا، تو فرمایا کہ یہ آزمائش ہے مال اور اولاد، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ بس اوقات مال کی محبت میں اور اولاد کی جو ہے محبت میں انسان اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے اور حرام حلال کا خیال نہیں کرتا۔ جس طرح بھی مال آئے بس بیوی بچوں کی ضروریات پوری ہونی چاہیے، تو جائز حلال راستوں کو چھوڑ کر حرام راستوں کو اختیار کیا جاتا ہے، اور جو غلط قدم اٹھانا پڑے انسان اٹھا لیتا ہے مال کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مال تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور بے شک اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بڑا اجر ہے، وہ بہت بڑا اجر ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ اگر تم ڈرتے رہو اللہ سے، یجعل لکم فرقانا وہ تمہارے لیے فیصلہ کن جو ہے وہ بنا دے گا، تمہارے لیے فیصلہ کن فیصلہ کن معاملہ، تو اللہ رب العزت تمہارے لیے ایسا بنا دے گا، یعنی مدد و نصرت تمہاری نکلے گی، تمہارے لیے اترے گی، اور ہمیشہ تمہیں فتوحات ملیں گی۔ جس طرح غزوہ بدر میں اللہ نے تمہیں فاتح بن کر واپس لوٹایا، تم کامیاب ہو کر لوٹے، اسی طرح ہر محاذ پر اللہ رب العزت تمہیں کامیاب کرے گا، اور اللہ کے فرشتوں کی مدد و نصرت تمہارے لیے اترے گی۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور وہ مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا تمہیں۔ یہ کتنا بڑے فضائل اور جو ہے اجر عظیم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کن لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو اللہ ان کے گناہ بھی معاف کرے گا اور ان کی مغفرت بھی کرے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ایمان والوں کو خیانت کرنے سے منع فرمایا کہ کافروں کے سامنے، ظالموں کے سامنے کبھی راز فاش نہ کرو، اور فرمایا اس وقت کو یاد کرو جس وقت تم کمزور تھے اور اللہ نے تمہیں مدینہ میں ٹھکانہ دے کر تمہاری اپنی مدد کے ساتھ تائید فرمائی اور تمہارے لیے فراوانی عطا فرمائی۔ تم تنگ دست تھے، اللہ نے تمہیں فراخ دل بنا دیا، تمہیں خوشحال بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت کے اس تنگی والے زمانے کو سامنے رکھ کر
اللہ کی طرف سے ملنے والی فراوانیوں پر شکر ادا کرو کہ جب تم ایسا کرتے رہو گے، رب اور نبی کی اتباع کرتے رہو گے، تو اللہ کی مدد نصرت یوں ہی تمہارے لیے اترتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔